بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، میں ہوں ظہیر عباس، ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کنگڈم ویلی کے اوپر بات کروں گا. سب سے پہلے بات کروں گا کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کچھ 3 مین پوائنٹ تھے. اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا اور بڑے دوستوں نے مجھے میسج، کالز، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا. ہر بندے کی اپنی رائے ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں. اور کئی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، کئی لوگوں نے میرے اوپر ٹونٹ کیا. سب بھائی ہیں، ہم نے مل جل کر ایسے ہی چلنا ہے کہ کیونکہ جب حکومت ہوتی ہے تو اپوزیشن مسٹ ہوتی ہے. اپوزیشن نہیں ہوگی تو ہم لوگ کام نہیں کر سکیں گے. ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ کنگڈم ویلی ہمارا گھر ہے. ہم اس کے باشندے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہمیں کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی ذاتی جنگ ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں. غلام حسین شاہد صاحب کل بھی ہمارا بھائی تھا، غلام مرتضیٰ کل بھی ہمارا بھائی تھا، آج بھی ہمارا بھائی ہے. جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ کل بھی ہمارے دوست تھے، آج بھی ہمارے دوست ہیں. کیونکہ ہمارا استاد کہتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے، ایک آپ کی بزنس کی لائف ہوتی ہے. پرسنل لائف کو کبھی بھی بزنس میں نہیں لانا، ٹھیک ہے؟ بزنس کو بزنس میں رکھیں اور پرسنل لائف کو پرسنل لائف میں رکھیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتنے ہمارے سیاستدان ہیں، کوئی نون لیگ میں ہے اور کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی پیپل پارٹی میں ہے تو جے آئی یو میں ہے، لیکن انہوں نے اپنے رشتے بہن بیٹیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی زندگی ہے، وہ ہمارے نظریات ہیں. یہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کنگڈم ویلی کے خلاف ہیں. ہم سسٹم کے خلاف ہیں اور سسٹم کے خلاف ہمارا حق ہے. ہم نے بولنا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کی انویسٹمنٹ کرائی ہے. آج پھر 3 ٹاپک ہے میرے، اسی کے اوپر بات کروں گا. سب سے پہلے ریئلٹر کا، اس کے بعد ممبرز کا، اور تیسرا جو چیئرمین ہے. ظاہری بات ہم نے ان کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے، انہی سے پوچھنے ہیں ان کے بارے میں. پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے جی؟ ہمارا کام جتنا تھا ریئلٹر کا، جو ہمارا کام تھا کہ لوگوں سے پیسے لینا، لوگوں کی فائلیں ٹرانسفر کرانا، ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ دیکھنا، ان کی چیزوں کو اپڈیٹ کرانا، ان کے جو نمبرنگ تھا، جو ایشو تھے، پلاٹ نمبر کسی کے نہیں لگ رہے تھے، کسی کا فون نمبر کا ایشو تھا، کسی کی ایپ کا ایشو تھا، وہ ہم نے کرایا ہے. یہ ہماری ذمہ داری میں شامل تھا کیونکہ ہم نے ان سے پیسے لیے، ہم نے ان سے بکنگ، آپ نے ہمارے تھرو سروسز لی ہیں، آپ کو ہم نے بکنگ دی ہے، آپ کی انسٹالمنٹیں ہم نے جمع کرائی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری تھی. اور الحمدللہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہے گا کہ میں نے ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کی ٹیم کو پیسے بھیجے ہیں اور انہوں نے ہمیں لٹکا کے ہماری قسطیں جمع کرائی ہیں یا نہیں کرائی. جس بندے نے پیمنٹ کی ہے 1 یا 2 دن کی میں قسم نہیں دے سکتا، لیکن اس کی پیمنٹ ہم نے جمع کرا کے رسیدیں وہاں تک پہنچی ہیں. اور کیونکہ یہ میرے اپنے کلائنٹ، ہمارے اپنے بھائی جو میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہماری بہنیں جو میرے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں، تو یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے کر دیا. اس کے بعد دوسرا کام تھا جی ممبرز کا. ممبرز نے جو الاٹیز ہیں، انہوں نے جو ہم ویڈیو بناتے گئے، پہلے دن سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا، تو وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے، ٹھیک ہے؟ پیسے جمع کرائے انہوں نے، جو ڈسکاؤنٹ ووچر آیا تھا اس کے تھرو جمع کرائے، ایپ کے تھرو جمع کرائے. انہوں نے کاسٹ آف لینڈ کلیئر کی. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے آپ ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں، وہ انہوں نے کلیئر کی، وہ انہوں نے کر دی. یہ دوسرا کردار رہا ہے کہ اپنے لوگوں نے پیمنٹیں جمع کیں، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں تیسرا کردار، وہ ہے غلام حسین شاہد صاحب. غلام حسین شاہد صاحب اس وقت جب سارے پروجیکٹ بند ہوئے، بھاگے، معاملات بگڑے، ایف آئی آریں ہوئیں، لوگوں کے پیسے لے کر لوگ دبئی چلے گئے، کتنے کیسز آئے، بندہ ڈٹا رہا ہے، اپنے پروجیکٹ کے اندر کھڑا رہا ہے، بولا ہے کہ میں دوں گا. بولتے رہے ہیں کہ میں دوں گا، یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم ہے، میں اس کو کہیں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. وہ سٹینڈ کیا انہوں نے، اور کافی مشکلات بھی انہوں نے دیکھی، لیکن انہوں نے اپنے پروجیکٹ کے لیے دن رات ایک کیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے مالک. مالک ایک چیز کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، سنیے گا، مالک کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا. تو جو ملازم ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا مالک کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میں دوں گا. تو پھر ہمارے تو بات ختم ہو جاتی ہے نا جب مالک کہہ رہا ہے. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 ماہ پہلے تقریباً میں نے انٹرویو کیا تھا غلام حسین شاہد صاحب کا، ٹھیک ہے؟ میں اپنے دوست کو کہوں گا ساتھ اٹیچ کریں. 9 ماہ پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری طرف سے ساری چیزیں ریڈی ہیں، آپ لوگوں کو کہیں کہ پیمنٹیں کریں اور یہاں پہ اپنا کام شروع کریں. دوستوں کے کرنے جا رہا ہوں تو میں اس سے بیلٹنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تو صاحب پوزیشن دینا چاہتا ہوں، آپ گھر بنائیں. بیلٹنگ ہونے کے بعد پلاٹ ہمارے پاس ان کی رقم پڑی ہے بطور امانت. ہم ہر لحاظ سے ریڈی ہیں، ہماری کسی چیز کی کوئی ڈیلے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھیں غلام حسین شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پیمنٹیں کریں اور اپنا پلاٹ لیں اور گھر بنائیں. لیکن 9 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی ملا ہو. اس کے بعد 7 ماہ پہلے آپ نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی جس میں غلام حسین شاہد صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں نے پوزیشن دے دی ہے. پراپر این او سی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ 2 ماہ کے بعد جب آپ کا دل کرے پلاٹ کا پوزیشن لیں میرے سے. اس میں کوئی شک کی بات ہو تو آپ پراپر ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے اناؤنس کریں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. سر یہ تو میں چیلنج کر دیا نا. چیلنج ہے, چیلنج میں چیلنج ہی کرتا ہوں. اس پرمسرت موقع پر میں آپ تمام عمران کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, جو کہ میرا اور آپ کا درینہ خواب تھا. صرف آپ کا نہیں تھا, میرا بھی یہ خواب تھا کہ جن لوگوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے, میرے پہ اعتبار کیا ہے, بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہے, میں اس کے موقع پر کون سا وہ موقع کب موقع آئے لوگوں کو یہ ان کی امانتیں, آپ کی امانتیں میں آپ کو واپس لوٹاؤں. انشاءاللہ آج وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ رب جلیل کی مہربانی سے. آپ کو بہت بہت اگین مبارک ہو. آپ سپیشلی میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جائیں, موقع پہ وزٹ کریں, لینڈ دیکھیں, ڈیولپمنٹ دیکھیں, اور تمام سہولیات وہاں میسر ہیں. بجلی گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے, واقعات سے منظور شدہ ہے. سیوریج جہاں جہاں ہو چکا ہے, مزید ہونے جا رہا ہے. میں پھر آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پر ٹرسٹ کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کی امانتیں یہ شخص پوری کرے گا. میرے جو علم کے مطابق تھوڑا بہت نالج ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے قبضے دینا. اگر میرے کسی بھائی کو, میرے کسی دوست کو الاٹمنٹ لیٹر تو ضرور ملے ہیں, کچھ لوگوں کو کسی کو کوئی پوزیشن ملی ہے, وہ بھی میں اپنے دوست کو کہوں گا ساتھ لگائے, تو وہ مجھے بتا دے کہ بھائی ہاں ہمیں مل گئی ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بھائیوں کو قبضہ مل گیا. کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکیں کہ بھائی چلیں آپ کا لیٹ ہے, یہ ہمارے بھائیوں کو مل گیا اور یہ یہاں پہ اپنا قبضہ لے کر اپنا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں, یا جو بھی معاملات ہیں. پھر انہوں نے کہا جی نقشہ, میں نقشے کے مطابق کام کر رہا ہوں. یہ انہوں نے جو ہمیں نقشہ دکھایا, آپ تھوڑی سی پرانی اگر ہماری ویڈیو تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ اس نقشے میں جو پہلے تھا, جو پہلے میپ تھا, اس میں جو ابھی انہوں نے بلر کر کے ہمیں دکھایا تھا یا دکھایا ہے ہمیں, چلے برابر دکھا دیا جی, اس میں تھوڑا بہت فرق ہے. بلکہ تھوڑا بہت نہیں, میں کہوں گا کہ کافی زیادہ فرق آ رہا ہے, کیونکہ جو پرانا والا ہے وہ راؤنڈ میں ہے اس طرح کر کے, ٹھیک ہے, اور جو نیا والا ہے وہ اسٹریٹ میں ہے. تو اس میں بھی تھوڑی سی چینجنگ ہے, وہ بھی سر وضاحت کریں گے کہ وہ ایسا کیوں ہے. پھر انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی سائڈ کے اوپر جا کے, انہوں نے کہا جی بھائی میں آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں دوں گا, اور یہاں پہ آپ کو ساری کی ساری پیمنٹیں کریں, الاٹمنٹ لیٹر لیں اور قبضے لیں اور یہاں پہ گھر بنانا شروع کریں. انہوں نے کہا میرا کام ہے آپ کو بجلی دینا, میرا کام ہے آپ کو گیس دینا, میرا کام ہے آپ کو سیوریج وغیرہ ڈال کر دینا, ساری چیزیں دینا, اور یہاں پہ لوگ دسمبر تک آپ سے ایک مکان کرائے کے اوپر لیں گے. بلکہ اپنی ٹیم کو اسپیشلی یہ گزارش کی ہے کہ آپ جو ہے سپیڈ کو ڈبل کریں, تاکہ اس مہینے میں میں آپ کو یہ بلیک ٹاپ جتنا بھی میرے گلی بنی پڑی ہیں روڈوں کی وہ کمپلیٹ ہوں. جتنے میرے معزز ممبران ہیں, جتنے بھی اس پروجیکٹ کے چاہنے والے ہیں, خیر خواہ ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ اسپیشلی ہمارے پاس ادھر وزٹ کریں آ کے اسپیشل. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جون کا مہینہ ہے, دسمبر میں لوگ گھر یہاں کرائے پہ دیں گے. بجلی, پانی, گیس, ایوری تھنگ از اوکے. یو کین سی فزیکلی ورکنگ از اسٹارٹ ہیئر. جن کے پوزیشن کے لیٹر جن کو مل چکے ہیں وہ آ کے اپنے گھر بنائیں. میں آپ کی ہر لحاظ سے معاونت کروں گا, آپ انتظار نہ کریں. اب میری خواہش ہے کہ آپ آئیں, اور جس طرح کی میری یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سستا پروجیکٹ ہے ابھی, لیکن اگر اب آپ کی لیٹ ہوئی, آپ دیر کر گئے, تو یہ آپ کی پہنچ سے دور ہونے جا رہا ہے. ہم نے کہا یار یہ بہت بڑا ان کا مائنڈ ایک چل رہا ہے کہ جون میں یہ بیان دے رہے ہیں, جولائی کے بعد تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر گھر بنانا, وہاں پہ گیس پہنچانا اور وہاں پہ لوگوں کو رینٹ آؤٹ کرنا, یہ بہت بڑا کام ہوگا. تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں سر ایسا ممکن نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ اگست چل رہا ہے, پیچھے ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 4 مہینے رہ گئے ہیں جی. 4 مہینے میں جتنا بھی تگڑا
وہ ہو اپنا کنٹریکٹر ہو، وہ فٹافٹ ولاز بنا کے یا اپنی جیب سے ہی بنا کے وہاں پہ پانی بجلی گیس پہنچا کر وہاں پہ لوگوں کو رہائش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ رہائش کے رکھنے کے لیے بھی ان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا. کیا چاہیے؟ مسجد چاہیے؟ نہیں ہے. اسکول چاہیے؟ نہیں ہے. گراسری اسٹور چاہیے؟ نہیں ہے. ہاسپٹل چاہیے؟ نہیں ہے. اس کو پھر تو باہر ہی نکلنا پڑے گا نا. تو وہ بندہ پھر یہ تو ضرور کہے گا کہ یار جب میں نے باہر سے ہی بازار کے اندر سے چیزیں لانی ہیں تو جو 7 چھوٹے موٹے کوئی دیہات ہیں تو میں وہاں پہ رینٹ کیوں نہ رکھ لوں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی وہ رینٹ کے اوپر مکان لے سکتا ہے. میرا بیسک جو پوائنٹ تھے نا وہ یہ تھے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نوکر ہوں، وہ مالک ہے. وہ مالک کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو پلاٹ دوں گا. اگر وہ نہیں دے رہا تو اس میں فالٹ کس کا ہے؟ میرا، آپ کا، یا مینجمنٹ کا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ نیب کی طرف آگے بڑھیں. ہم کیوں بڑھیں بھائی؟ آپ کے کیس ہیں، آپ نے اپنے لیے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود جو فیصلہ آپ کرنا چاہیں آپ ضرور کریں. ہمارا کام ہے آپ کو سپورٹ کرنا. ہمارا کام پہلے بھی یہ تھا کہ چیزوں کو کھول کر آپ کے سامنے رکھنا، اور اب بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہ پھر میں دہرا رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کنگڈم ویلی جو سائٹ ہے یا کنگڈم ویلی جو پروجیکٹ ہے وہ برا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اختلاف ہو وہ صرف اور صرف سسٹم سے ہے، آپ کی باتوں سے. آپ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، ہم اسی کو اٹھا لیتے ہیں، بعد میں آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں. پھر ہمیں وہ چیزیں سننی پڑتی ہیں جو آپ نہیں سنتے ہیں. پھر ہم اس ٹریفک کو آپ کی طرف جب موڑ دیتے ہیں تو آپ وہ والے کمنٹس ہائڈ کر دیتے ہیں جو اصل والے ہوتے ہیں. ہمارا اوپن پڑا ہے، ہمیں لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن آپ اپنے کمنٹس اوپن چھوڑیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ مطلب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم غلط ہیں یا آپ کی مینجمنٹ. مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا، اور انشاءاللہ مزید بھی کوئی چیز ہوئی تو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. مجھے اور ٹیم کی دیجیے گا اجازت. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.